السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. الدرس الثالث والعشرون ہمارا چل رہا تھا، اور اس میں کتاب میں جو تمرین 186 ہے یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا. اگلی جو تمرین ہے یعنی 186، اور آپ کی جو اسکرین پہ کتاب ہے وہ اس میں یہ سبق کی تمرین نمبر 7 ہے. اس میں وہ کہتے ہیں تأمل المثال ثم اضف الكلمات الآتیة الى الكلمات التي بین القوسین. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مثال دی ہوئی ہے ابناء المدرسی اور ابناء المدرسین، اس پر غور کریں. اور پھر کیا کرنا ہے، جو نیچے کلمات دیے ہوئے ہیں ان کلمات کو اسی طرح استعمال کرنا ہے کہ جو بریکٹ کے درمیان ہے اس کو آپ نے درست طور پر لفظ کے بعد لگانا ہے. جیسے پہلا لفظ ہے، پہلا جملہ ہے المہندسون، اور اگر ہم نے اس کو اس لفظ کے ساتھ لگانا ہو تو کس طرح کہیں گے؟ بیوت المہندسون. صحیح ہے جملہ؟ المہندسین. المہندسین کیوں ہوگا؟ مجرور کیوں ہے؟ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہے، ظاہر ہے، آسان ہے. بیوت المہندسین مضاف الیہ ہے اور اسی وجہ سے حالت جر میں ہے. معنی کیا ہوگا؟ انجینئرز کے گھر. دوسرا جملہ سیارات المدرسون، یہ بھی وہی ہے، سیارات المدرسین، مدرسین کی گاڑیاں. امیر المؤمنین، مومنین کے امیر. امام المسلمین، مسلمانوں کے امام. دکاکین البقالین، کیا مطلب ہوگا؟ سبزی فروشوں کی دکانیں. دین الکافرون یا کافرین، کیا ہوگا؟ دین الکافرین. ان سب میں، ساری مثالوں میں، یہ 6 مثالیں جو دی ہیں ان سب میں جو آگے جمع مذکر سالم ہے وہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اور بتانا وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ جمع مذکر سالم کی جو جری حالت ہے وہ یا نون سے آتی ہے. جیسے مثال میں انہوں نے کہا ابناء المدرسین، تو جمع مذکر سالم کی یہاں پر یہ جری حالت ہے کیونکہ یہ سب مضاف الیہ بن رہے ہیں. واضح ہے؟ اگلی تمرین ہے تأمل المثال ثم اکمل الجمل الآتیة بوضع الکلمات التي بین القوسین فی الفراغات. یہ بھی وہی ہے کہ آپ نے جو خالی جگہ ہے اس کو آپ نے جو بریکٹ کے درمیان جو لفظ لکھا ہوا ہے اس سے پر کرنا ہے، اور صحیح طور پہ. مثال دی ہوئی ہے قلت للمدرسی اور قلت للمدرسین.
پہلے مفرد کیوں ہے؟ صرف بتانے کے لیے کہ مفرد ہے تو وہاں پہ تو جر واضح ہو جاتا ہے بالکل، جیسے للمدرسی. جمع اگر ہو گیا جمع مذکر سالم تو وہاں پر وہ جر یعنی اعراب کے طور پر واضح نہیں ہوگا بلکہ حرف کے طور پر، حرکت کے طور پر واضح نہیں ہوگا بلکہ حرف کے طور پر واضح ہوگا، یعنی یا نون، کیونکہ جمع مذکر سالم ہے. جی پہلا جملہ ہے ابحثوا عن المدرسین. کیوں؟ کیونکہ حرف جر شروع میں آ رہا ہے اس لیے وہ حالت جر میں ہوگا. ابحثوا عن المدرسین معنی کیا بنے گا اس کا؟ جی متکلم کا صیغہ کس طرح بنے گا؟ جی ابحثوا عن المدرسین، ابحثوا عن المدرسین، میں ڈھونڈ رہا ہوں مدرسین کو. جی عن کا معنی سے ہوتا ہے، لیکن بحث یبحثو کے بعد جو اس کا صلہ ہوتا ہے جو استعمال ہوتا ہے وہ عن سے ہی آتا ہے، یعنی اس کا ترجمہ پھر سے نہیں ہوتا بلکہ جو اس لفظ کا معنی بن رہا ہوگا ابحثو کا اسی کے مطابق معنی کریں گے. جیسے قلت للمدرسی ہم نے اوپر پڑھا ہے تو اس کا اگر لفظی معنی کرنا چاہیں تو یہی ہوگا میں نے مدرس کے لیے کہا، لیکن جو ہمارا با محاورہ معنی ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں نے مدرس سے کہا. تو یہ مطلب الفاظ کے بعد حروف کا جو استعمال ہوتا ہے وہ فقط اس کے استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بحث یبحث جو فعل ہے اس کے بعد جو اس کا صلہ آئے گا وہ عن آئے گا. تو ابحثوا عن المدرسین، میں مدرسین کو تلاش کر رہا ہوں. آگے آپ بتائیں آن لائن. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اشتریت حاضل کتابہ ب50 ریالا. ب50 کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہاں بی کی حرف جر با ہے نا اس حرف وجہ جر. سے. ٹھیک ایک بات کے لیے آپ بتائیں اگلا جملہ. اشتریت هذا الكتاب ب50 ریالا، میں نے یہ کتاب خریدی 50 ریال نمبر 3 کے ہے عوض. سر. میری آواز 50 ریال میں. وعلیکم السلام. جی 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 آ رہی ہے آپ کی آواز، پڑھیں. نمبر 3 ہوں. قلت للمہندسین، میں نے مہندسین یعنی انجینئر سے کہا. ٹھیک ہے. قلت للمہندسین. آگے آپ پڑھیں. سمعت هذا الخبز من المدرسین. ترجمہ بھی کر دیں. میں نے سنا اس خبر کو زیادہ مدرس زیادہ ٹیچر سے. سمعت هذا الخبر من المدرسین، میں نے سنا اس خبر کو مدرسین سے. تو یہاں پہ بھی یہ حالت جر میں ہے من حرف جر کی وجہ سے. آگے آپ پڑھیں. سر پڑھے نہیں اچھا کسی هذه الجائزة للطلاب المجتهدين. جی پھر سے پڑھیں.
هذه الجائزة للطلاب المجتهدين. مجتہدون نو مجتہدین. میری آواز آ رہی ہے سر؟ مجتہدین، کیونکہ صفت بن رہا ہے، المجتہدین صفت بن رہا ہے، اور جو اس کا موصوف ہے وہ مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، تو موصوف مجرور ہے، معنی صفت بھی مجرور ہوگی، تو للطلاب المجتہدین ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ جائزہ کہیں گے یہ رپورٹ ہے محنتی طلباء کے لیے، محنتی اسٹوڈنٹس کے لیے. الجائزۃ کیا معنی ہوتا ہے؟ الجائزۃ کہتے ہیں انعام کو. یہ نام ہے محنتی طلباء کے لیے، محنتی طلاب کے لیے. ٹھیک ہے. سوال آیا کہ جو پہلا جملہ ہے اس میں تو عن آیا اور عن کی وجہ سے تو نصب آنا چاہیے، تو ہم تو کہہ رہے ہیں جر. کیا جواب ہے؟ یہ عن حرف جر ہی ہے عین کے ساتھ، جو عن وہ جو ان ہے جو نصب دیتا ہے وہ ان حمزہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ فعل مضارع پر آتا ہے اور یہ حرف جر اسم پر آتا ہے. واضح ہے یہ؟ اب اگلی تمرین ہے اقرأ ما یلی ثم اکتبہ مع کتابۃ الاعداد الواردۃ فیہ بالحروف. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو نیچے آ رہا ہے وہ پڑھیں پھر. ہاں مع کتابۃ الاعداد الواردۃ فیہ بالحروف، کہ جو اعداد آ رہے ہیں، نمبرز آ رہے ہیں، ان کو آپ نے کس طرح لکھنا ہے؟ حروف میں. جیسے 50 ریال یہ ہے، تو آپ اس کو اب عربی میں حروف میں کس طرح لکھیں گے؟ عندی 50 ریالا یا 50 ریالا؟ مبتدا خبر ہو گیا نا، تو اب 50 رفعی حالت میں ہوگا، عندی خبر مقدم اور 50 ریالا مبتدا مؤخر. تو عندی 50 ریالا. جی آگے کیا ہے؟ کیا مطلب؟ القاعتی کسے کہتے ہیں؟ ہال. القاع کہتے ہیں ہال کو. جی رأیت 50 طالبا یا 50 طالبا؟ کیا ہوگا؟ 50. کیوں؟ وجہ؟ رأیت فعل اور فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے، آگے 50 طالبا کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا، اور مفعول منصوب ہوتا ہے. میں نے دیکھا 50 طالب علموں کو، ٹھیک ہے، تو مفعول بن رہا ہے، تو معنی جب مفعول بن رہا ہے تو منصوب ہوگا. رأیت 50 طالبا فی القاعۃ. اچھا سوال ہوا تھا اوپر والے عندی 50 ریالا میں کہ یہ جار مجرور نہیں ہوگا، یعنی عندی 50 ریالا ہونا چاہیے، تو کیا جواب ہے؟ جار مجرور کیوں نہیں ہے؟ ایک تو یہ کہ عندی جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے،
اور یہاں تک بات پوری ہو گئی ہے. اب 50 سے تعلق اس کا لفظ سے نہیں ہے عندی کا، کیونکہ عند کا جو تعلق ہے وہ یہ جو یا متکلم کیا اس سے ہے. یعنی ہم یہ کہیں گے کہ عندہ مضاف ہوگا اور یا مضاف الیہ بس. یا مضاف الیہ محلن مجرور ہے. باقی 50 ریالن اس کا عندی سے مطلب محل کے اعتبار سے تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ مبتدا خبر ہے. یعنی عندی چونکہ ظرف ہے اس لیے مقدم آ گیا، یعنی خبر مقدم، اور 50 ریالن مبتدا مؤخر. جی آگے آپ پڑھیں نمبر 3 پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشتریت هذا المعجم ب50 دولارا. دولارن، ٹھیک ہے، معنی کر دیں. میں نے خریدا یہ ڈکشنری $50 میں. ٹھیک ہے، میں نے خریدا اس ڈکشنری کو $50 کے عوض یا $50 سے. اچھا اب یہاں پہ آپ سے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ المعجمہ اس پر ہم اس کو ہم منصوب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مفعول ہے. مفعول ہے. ہاں اس طرح کہیں گے کہ حاضر المعجمہ یہ مکمل، یعنی حاضہ اشارہ اور المعجمہ مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ مل کر مفعول بن جائے گا. اور ب50 حالت جر میں کیوں پڑھا ہم نے؟ کیونکہ باہر فجر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، احسنت. آگے آپ پڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قرأت 60 صفحة. میں نے پڑھے 60 یعنی 60 صفحے. جی صحیح ہے. اچھا یہاں پہ کون سی حالت ہے؟ رفع، نصب، جر؟ یہاں جو ہے یہ نسبی حالت میں کیونکہ یہ مفعول ہے. مفعول بن رہا ہے، احسنت. یہاں پہ یہ نسبی حالت میں ہے کیونکہ مفعول بن رہا ہے. جی آگے آپ پڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فی هذه المجلة 40 صفحة. فی هذه المجلة 40 صفحة. صحیح ہے یہ؟ فی هذه المجلة 40 یا 40؟ 40 والے بھی دلیل دے دیں اور 40 والے بھی دلیل دے دیں. صحیح ہے. اور 40 والی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ فی آ رہا ہے. سر پہلا پارٹ متعلق ہوگا نا. جی وہ ہو گیا. اب کیا پڑھیں گے؟ دوسرا پارٹ مبتدا ہے تو فی مبتدا. هذه. احسنت، یہ جواب ہے. جب مبتدا ہے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ فی هذه المجلة 40 صفحة. 40 صفحة. ٹھیک ہے. تقدین میں 40 صفحے ہیں. ہاں اس مجلے میں 40 صفحے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی اس کو ہم 40 پڑھیں گے رفع کے حالت میں کیونکہ یہ مبتدا ہے. وہی بات ہو گئی، خبر ظرف یا جار مجرور ہو تو پہلے آ گئی. اس کی آپ نشانی بنا لینا. جہاں پر بھی بات اس پیرائے میں کی جا رہی ہو، اس اسلوب میں کی جا رہی ہو کہ وہ خبر دی جا رہی ہو کہ مثال کے طور پہ اس گھر میں اس طرح ہے، میرے پاس فلاں چیز ہے، یا وہاں پہ ایسا ہے، تو معنی یہ مبتدا خبر والا اسلوب ہے. اب جیسے دیکھیں عندی 50 ریالن، میرے پاس 50 ریال ہیں. شروع میں حرف جر آ گیا، شروع میں یعنی ابتدا ہی حرف جر سے ہوئی تو معنی وہ بھی مبتدا خبر والی ترکیب ہے. ٹھیک ہے. جیسے فی هذه المجلة 40 صفحة، کہ فی هذه المجلة خبر ہو جائے گا اور 40 صفحة مبتدا ہو جائے گا. فی الشہر
جی اس کو کون پڑھے گا؟ جی آپ پڑھیں آگے. عفان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم فی السلام. الشہری ایک منٹ تسعة و ایک منٹ ٹھیک ہے. تسعتوں تسعة عشرون سر تسعة عشرون وعشرون. جی تسعة وعشرون عشرون يوما أو 30 يوما. ٹھیک ہے يوما وفي اليوم صحیح ہے. 24 ساعة. اربعون یعنی یہاں پہ تا نہیں پڑھیں گے. اچھا سوری 24 اربعون وعشرون 24 ساعة وفي الساعة 60 ستون. دقيقة. وہی جی 60 دقيقة وفي الدقيقة 60 ثانية. ٹھیک ہے. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ 60 صحیح ہے سر 60 تو نہیں ہوگا نا؟ نہیں ستون وہی مبتدا خبر ہے. اچھا اب یہاں پہ سوال یہ ہے دے رہے جی پڑھیے گا کیا لکھا ہوا ہے. اچھا ایک لائٹ بند کرتے ہیں یہ والی جو پڑھتی ہے نا بورڈ پہ. فی الشہری آگے کیا ہے؟ 29 يوما 29 یوما. یہ جملہ ہے. ایک مہینے میں 29 دن ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ حالت رفع میں ہوگا. ٹھیک ہے دونوں جز پہلا جز بھی اور دوسرا جز بھی دونوں جز حالت رفع میں ہوں گے کیونکہ یہ کیا بن رہے ہیں؟ مبتدا مؤخر. صحیح ہے. وہی بات ہو گئی شروع میں حرف جر آ گیا تو معنی وہ خبر ہو گئی اور اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ مبتدا ہو گیا. اب اس کا سوال ہے کہ ہم یہاں پر تسعتن کیوں پڑھ رہے ہیں, تسعن کیوں نہیں پڑھ رہے بغیر تا کے؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے اس کے معدود کو جس کو شمار کیا جا رہا ہے اس کے معدود کو. تو کہتے ہیں اگر معدود کیا ہو مذکر مذکر ہے نا یوم تو عدد کا جو پہلا جز ہے وہ مؤنث ہوگا. کہاں سے؟ 13 سے 19 اسی طرح 23 سے 29 اسی طرح آخر تک. ٹھیک ہے یعنی 33 سے 39 تک. تو یہاں پہ ان اعداد میں ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اس کا معدود ہے وہ اگر مذکر ہے تو ہم عدد کے پہلے جز کو مؤنث لائیں گے تا کے ساتھ. واضح ہے؟ یہ سب مبتدا مؤخر ہے. جی ہاں یہ سب مبتدا مؤخر ہے. اچھا اگلا جملہ کیا ہے؟ أو 30 يوما. ٹھیک ہے او ثلاثون یوما یہ تو واضح ہے. او ثلاثون یومن. اچھا ثلاثون یہاں پہ کون سی حالت میں ہے؟ رفع نصب جر. جی رفع میں کیوں؟
جی یہ جواب ہے کیونکہ اس کا عطف جا رہا ہے، او ہے نا او، اور او کیا ہے؟ حرف عطف ہے جو پیچھے سے اس کا تعلق جوڑ رہا ہے. او سلاسون یومن، تو پیچھے سے جب تعلق جوڑ رہے ہیں تو پیچھے والا جملہ مرفوع ہے تو معنی عطف کے بعد والا جملہ بھی مرفوع ہو جائے گا، تابع متبوع کے مطابق ہوگا. متبوع پہلے آ جاتا ہے یعنی جو پہلے آ چکا ہے، اور تابع جو اس کی پیروی کر رہا ہے اعراب میں، تو ان دونوں کا اعراب سیم ہوگا. تو اس لیے سلاسون حالت رفع میں ہے. متبوع یہ ہے، متبوع کہتے ہیں جس کی پیروی کی جا رہی ہو اعراب میں، اور تابع کہتے ہیں جو پیروی کر رہا ہو. اور تابع متبوع کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے. تابع متبوع کیا ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ صفت موصوف اور عطف معطوف اور بدل اور عطف بیان، یہ سب تابع متبوع ہوتے ہیں کہ جو اعراب متبوع کا ہے وہی اعراب تابع کا ہے، جو اعراب موصوف کا ہے وہی اعراب صفت کا، جو اعراب معطوف علیہ کا ہے وہی اعراب معطوف کا، جو اعراب مبدل منہ کا ہے وہی اعراب بدل کا. اور یہاں پہ بھی عطف بیان، عطف بیان میں کیا ہوتا ہے؟ عطف بیان میں یہ ہوتا ہے کہ عطف کیا جاتا ہے لیکن بغیر حرف کے. جو عطف یہ والا ہے یہ حرف کے ساتھ عطف ہوتا ہے، جیسے او. عطف بیان بغیر حرف عطف کے ساتھ آتا ہے، جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ قال ابو حفص عمر بن الخطاب. قال ابو حفص عمر بن الخطاب. اب یہ جو ابو حفص ہے کیا یہ عمر بن الخطاب سے الگ بندہ ہے یا ایک ہی بندہ ہے؟ ایک ہی بندہ ہے. عمر بن الخطاب کی کنیت تھی ابو حفص، صحیح ہے؟ تو عمر بن الخطاب یہ دراصل عطف بیان ہے ابو حفص کا. عمر بن الخطاب عطف بیان ہے کس کا؟ ابو حفص کا. اس کی مزید وضاحت کر رہا ہے. مبدل منہ اور بدل بھی تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، ان میں یہ یعنی بدل اور عطف بیان بھی تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، البتہ ان میں ایک فرق ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اصل مقصود جو ہوتا ہے نا وہ بدل ہوتا ہے، مبدل منہ صرف تمہید کے لیے لایا جاتا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ یہ ہو گئی عطف بیان کی مثال. بدل کی مثال کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. آگے کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. الصراط المستقیم یہ مبدل منہ ہے کہ اس صراط مستقیم کی وضاحت اس طرح کی جا رہی ہے کہ وہ رستہ جن پر تو نے انعام کیا. تو ہمارا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دی اس رستے کی جن پر یعنی ان لوگوں کے رستے کی جن لوگوں پر تو نے انعام کیا. جی یہ موصوف صفت ہے. ان میں نہ بڑا دقیق فرق ہوتا ہے، وہ جو ہماری جو ابتدائی نحو کی کتابیں ہوں گی نا ان میں بیان ہوتا ہے. ابھی صرف یہ مثال سے سمجھنے کی اس کو کوشش کیجیے گا. فی الشہری جی 29 یومن او 30 یومن، یہ بات واضح ہے. 29 دن ہوتے ہیں یا 30 دن ہوتے ہیں. وفی الیومی جی کیا پڑھیں گے؟ 24 یا 24 جی
وفی اليوم ساعتن. ٹھیک ہے, ساعتن مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جی مؤنث ہے, تاری آخر میں. تو معنی کیا ہوگا کہ عدد کا پہلا جز مذکر ہوگا, یعنی پہلے جز میں مخالفت ہوگی. دوسرا تو آئے گا ہی اسی طرح. ٹھیک ہے, صرف فرق کہاں پہ آتا ہے 13 سے 19 تک میں. 13 سے 19 تک میں کہ وہاں پہ دوسرا جو جز ہوتا ہے اس میں مذکر مؤنث میں تبدیلی ہوتی ہے, لیکن جو 23 سے شروع ہوتے ہیں پھر آگے, وہاں پہ دوسرے جز میں مذکر مؤنث میں تبدیلی نہیں ہوتی, وہ ایک ہی طرح رہتے ہیں. ہاں اگر 13 ہو مثال کے طور پہ تو کیا کہیں گے؟ ثلاثون. جی آگے, بلکہ نہیں, ثلاث عشرۃ ساعتن. مثال کے طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں عندی. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوگا عندی ثلاث عشرۃ ساعتن. اچھا اب یہ مرفوع نہیں ہوگا, ثلاثون ہی کہیں گے اس کو. کیوں؟ کیونکہ یہ بات طے ہے کہ 13 سے لے کر 19 تک جو ہوگی گنتی اس میں وہ مبنی ہوتا ہے, مبنی علی الفتح, مبنی علی الفتح. یہ باتیں آپ لوگ کی پڑھی ہوئی ہیں, ہم لوگ ریویژن کر رہے ہیں. جی ہاں 12 میں 12. جی آگے کیا جملے ہے؟ ہاتھی. ہاتھی کا کیا مطلب ہے؟ لاؤ. جی عشرون, عشرین کیا ہوگا؟ دو ہی ہو سکتے ہیں, یا تو عشرون ہوگا یا عشرین ہوگا. وجہ بتانی ہے. مفعول بن رہا ہے لاؤ. ٹھیک ہے, کیا لاؤ؟ 20 برتقال. جی اوپر والا نہیں ہوا, چلے وہ تو آسان ہے. وفی الساعتی 60 دقیقۃ مبتدا خبر, اور وفی الدقیقۃ 60 ثانیۃ یہ بھی وہی مبتدا خبر. اچھا ہاتی 20 برتقالۃ یہ مفعول بن رہا ہے, اور برتقال کسے کہتے ہیں؟ کینو. صحیح ہے, آج کل موسم بھی ہے. بسم اللہ. هل تحب عصير برتقال؟ تحب عصير برتقال؟ طيب اچھا اگر میں یہ پوچھوں الا تحب عصير برتقال, جی اب کیا جواب ہوگا؟ الا تحب. اگر آپ یہاں پہ نام دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ نہیں پسند. ہاں نہیں پسند. بلا, بلا کہیں گے یہاں پہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟
اچھا یہ آخری لائن ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد 5 منٹ ہیں اس میں ہم محادثہ کرتے ہیں. 8ویں لائن ہے نجح, جی کیا پڑھیں گے؟ تسعین طالباً یا تسعون طالباً؟ نجح مانا کامیاب ہو گئے, پاس ہو گئے, پاس ہو گئے. جی تسعون یا تسعین؟ تسعون کیوں فائل بن رہا ہے. نجح تسعون طالباً, پاس ہو گئے 90 طالب علم. جی آگے براسب 20 طالباً, کیا مطلب؟ اور فیل ہو گئے 20 طالب علم. مانا یہ فائل ہونے کی وجہ سے دونوں مرفوع ہیں. جی فی هذه القرية نعم 70 أسرة یا 70 مبتدا خبر. فی هذه القرية 70 أسرة, اس بستی میں 70 خاندان ہیں. جی آگے کیا ہے؟ سنی, سنی میری عمر. جی 30 سنتن, یہ کیا بنے گا؟ یہاں پہ مبتدا مؤخر کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہم اس طرح کہیں گے کہ سنی مبتدا ہے اور 30 سنتن خبر ہے. مبتدا خبر والا معنی بھی ہے, میری عمر 30 سال ہے. ٹھیک ہے, تو سنی مبتدا اور 30 سنتن خبر ہوگا. ٹھیک ہے. جی کون کرے گا محادثہ؟ کریں گے آپ سعید صاحب؟ دیکھ تیاری کیا؟ اچھا جاری ہے. جی خواتین میں سے کوئی کرنا چاہے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله أنا بخير. هل عندك أي موضوع تريد أن تتكلم أم تريدين أن تتكلمي؟ أريد أن أتكلم بموضوع اللغة العربية. أن أتكلم نعم. ماذا تريدين أن تتكلمي حول هذا الموضوع؟ أنا أريد أتكلم بهذا الموضوع لهذا هذا اللغة هذا اللغة هذا اللغة هذا اللغة يا هذا اللغة هذه اللغة هذه اللغة. سر اللغة جو ہے وہ مبنی ہے. نعم. هذه اللغة أهم لأنها لغة الآخرة ولأنها لغة الإسلام لغة لغة دين الإسلام لغة دين الإسلام. يعني تريدين لأنها لغة القرآن ولغة الإسلام ولغة ديننا. نعم. ديننا. أنا أريد أريد أن تتكلم بهذا أن أتكلم أن أتكلم لأن سوف سر ہم سیکھیں گے تاکہ ہم سیکھیں تو کیا کہیں گے؟ لنتعلم. سنتعلم هذا اللغة. سنتعلم هذا طيب. اللغة إن شاء الله وفقكم الله.
کہتے ہیں محادثے کے لیے پہلے ہمیں ٹاپک بتا دیا کریں. ٹاپک تو ہم نے بہت مہینہ پہلے بتایا ہوا تھا. ایک کون سا تھا؟ ہاں، ایام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیالیہ. کوئی تیار ہے اس موضوع پر؟ لا أنا لا أحب الشاي باردة لكن هي تصير باردة لسببكم، لأني أردت أن أفهم هذه الأصول التي كنا نقرأ، فبهذا السبب صار باردا. جی آپ کھولے مائک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله أنا بخير وعساكم بخير وعافية. آمين وإياك يا رب. نعم، هل عندك موضوع؟ نعم عندي موضوع عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو الموضوع؟ أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. أخلاق الرسول. نعم. تبدأين هذا الموضوع من فضلك. تمام. تمثلت في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمى مكارم الأخلاق، وتجمعت في كل الصفات الحميدة، فتعلق الناس به، وتركوا في حب كل ما كان يربطهم بحياته الجاهلية الأولى. ولذا أثنى الله سبحانه وتعالى عليه بما لم يثني عليه النبي، بما لم يثني على نبي من الأنبياء. فقال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وواجبنا تجاه ذلك الاقتداء به والتأسي به في الأخلاق والأعمال، اتباعا لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد امتدح الله نبيه على كمال الأخلاق، وذلك يظهر في خلال معاشرته للناس ومخالطته لهم. لقد سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: خلقه القرآن، فلقد كان قرآنا يمشي على الأرض، أي أنه عمل بأخلاق القرآن وتمثل آداب القرآن، وذلك أن القرآن أنزل للتدبر والعمل به، فكان أول الناس عملا به وامتثالا لأوامره سيد الخلق. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لأتمم مكارم الأخلاق. إذا قلت شيئا عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا ينتهي، ولكن أريد أن أختم هناك. فاللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم أدبنا جميعا بآداب نبيك وأعنا على ذلك يا رب العالمين. آمين. أحسنت، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. آمين. وشكر مساعيك. عفوا وجزاك الله. تمام، بارك الله فيك. نعم، أختي هذه تكلمت
حول الموضوع الذي اختارت وهو أخلاق النبي، يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب الخلق العظيمة. نعم، وقد قال تعالى إنك لعلى خلق عظيم. وقد سئلت عائشة كما ذكرت، نعم سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تشاهدون أن هذا السؤال يعني ما سئل عن هذا سيدنا أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان أم علي وهؤلاء الصحابة الذين يعني كانوا عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه في نهاره ولياليه، ولكن السائل سأل هذا السؤال عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة رضي الله عنها هي زوجته، وهي يعني كانت تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وأقوى الشهادة التي جاءت من قبل البيت، من قبل البيت يعني خارج البيت نكون متقيا لكي يعرف الناس تقوانا وتزكيتنا، لكن أقوى الشهادة التي يعني تجيء هذه شهادة من قبل البيت. ولذلك سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن. ما معنى عاشا؟ عاشا معنى يعني زندگی گزارنا. طيب قد تجاوز الوقت. ليس موجودا هنا. هو ليس موجودا لكن في الفصل الآخر. طيب پرسوں بھی یہ کریں گے محادثہ اور اس میں ٹاپک بتا دیں کوئی. جنرل سوال بھی کر سکتے ہیں. اہمیت الصلاح، نماز کی اہمیت، اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی پرسوں. تو اس میں آپ لوگ یعنی اپنی تیاری بھی کر کے آئیے گا اور ممکن ہے بیچ میں آپ سے کوئی سوال بھی کر لوں آسان سا، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ سے مثال کے طور پہ آسان سا سوال پوچھ لوں یعنی کم رکعتن فی صلاۃ الظہر، تو آپ کو جواب دینا ہوگا وہیں پر. ہاں 4 رکعات. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.